وزارت توانائی نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے 329 ارب روپے کی خطی رقم مانگ لی ہے۔ یہ رقم صرف اگلے 2 ماہ کے لیے مانگی گئی ہے۔ ابھی یہ 2 ماہ گزریں گے، اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ویسے اس وقت ملک میں جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ بڑھ کر 2580 میگا واٹ ہو چکا ہے، کیونکہ عید کی چھٹیوں کے بعد فیکٹریاں اور بزنسز دوبارہ کھل گئے ہیں۔ آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ پاکستان میں کون سا پاور پلانٹ سب سے مہنگا ہے اور کون سے پاور پلانٹس ہمارے سسٹم کو کھائے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں اگر 2 کا ذکر کیا جائے تو ایک تو ہے جو ہمارا پیٹرول ڈیزل اس امپورٹ کا کھاتا، اس کی وجہ سے پاکستان خسارے میں جاتا ہے، اور دوسرا بڑا خسارہ پاکستان کو بجلی کے محکمے میں ہوتا ہے، انرجی سیکٹر میں۔ بجلی پہلے، اس کے ساتھ گیس۔ آج ہم ڈسکس کریں کیونکہ بجلی کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جس کے اندر کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگتی ہیں۔ وہ کس طرح، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ اگلے 2 ماہ کے لیے وزارت توانائی نے کہا ہے کہ اگر ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو 329 ارب روپے درکار ہیں۔ 25 مئی تک 108 ارب روپے دینا ہوں گے، پھر اس کے 1.5 ہفتے بعد 7 جون کو 136 ارب روپے دینا ہوں گے، اور پھر 1 ہفتے بعد 85 ارب روپے دینا ہوں گے۔ یہ بات ہو رہی صرف 2 مہینوں کی، اس کے بعد بھی جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ اور سپتمبر کا مہینہ، ان 3 ماہ میں بھی اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے۔ اب تک اکتوبر کے مہینے میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ وبال آیا کیوں؟ یہ 30 سالوں کا وبال ہے۔ ہم نے 30 سالوں کے اندر ملک کے اندر جو میجورٹی پاور پلانٹس لگائے وہ یا تو گیس سے چلنے والے ہیں، ملک میں گیس کم ہوئی تو اب وہ LNG پہ چلتے ہیں، کوئلے امپورٹڈ کوئلے سے تمام نون لیگ کے دور میں لگے، اور پھر جو ہے وہ ہے فرنس آئل سے۔ تو اب ملک کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا صرف 40% ہم مقامی ذرائع سے پیدا کرتے ہیں، مثلاً پانی سے، ہوا سے، یا سورج سے، یا نیوکلیئر سے، جبکہ 60% بجلی جو بجلی کی پیداوار کا مجموعی بڑا حصہ ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں امپورٹڈ کوئلے سے، امپورٹڈ گیس سے اور فرنس آئل سے۔ یہ چیزیں کیونکہ عالمی منڈی میں اس وقت بہت مہنگی ہیں اور ہمیشہ ہی مہنگی رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارے یہاں بجلی کا یونٹ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے۔ یہ ظلم پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں شروع کیا۔ بینظیر بھٹو IPPs کا ماڈل لے کر آئیں، اور IPPs بھی کون سے؟ تیل سے بجلی بنانے والے۔ اس کے بعد نواز شریف نے اس کو ریپلیکیٹ کیا، مشرف دور میں اس کو دوبارہ آگے پروان چڑھایا گیا۔ جب 2013 کے اندر نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو امپورٹڈ کوئلے پر شفٹ کر دیا۔ تو امپورٹڈ کوئلے کی داستان سن لیجئے۔ ساہیوال مین GT روڈ کے اوپر لگنے والا ساہیوال کول پاور پلانٹ، اس سے بجلی کا 1 یونٹ کی جو فیول کاسٹ ہے وہ 30.5 روپے یونٹ آ رہی ہے۔ کتنی؟ 30 روپے 50 پیسے فی یونٹ۔ میں فیول کاسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دیگر اخراجات اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ اور اس پاور پلانٹ کو لگانے کے لیے جو نون لیگ کی حکومت تھی اس نے چائنا کے کمرشل بینک سے کس ریٹ پر لون لیا تھا؟ 5% کے اوپر۔ تو وہ لون کی اماؤنٹ اس کے علاوہ ایڈ ہوتی ہے۔ تو اتنی مہنگی بجلی پیدا کر کے ہمیں کوئی حکومت بھی کیسے سستی دے سکتی ہے؟ یہ پاور پلانٹ جو ساہیوال کے قریب لگا 1320 میگا واٹ کا، کسی صورت یہاں جسٹیفائی نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر میں کول پاور پلانٹ جو رکھتے ہیں وہ اگر امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہیں تو وہ لگیں گے ہمیشہ بندرگاہوں کے اوپر، تاکہ آپ کو فریٹ کی کاسٹ نہ پڑے، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ نہ پڑے۔ اب جو ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے اس کا 1 ٹن کوئلہ جو ہے اس کو 1 کلومیٹر ٹریول کرنے کی کاسٹ 3 روپے دی جاتی ہے، اور کراچی سے ساہیوال کا فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہے، یعنی 1 ٹن کوئلے کے اوپر 3000 روپے تو صرف فریٹ پڑ جاتا ہے، اور وہاں پر لاکھوں ٹن کوئلہ جو ہے ہر سال کنزیوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کروڑہا روپے صرف فریٹ کی مد میں ضائع کر رہے ہیں۔ اگر یہی پاور پلانٹ شہباز شریف اپنی جو پرفارمنس دکھانے کے لیے ساہیوال کی بجائے کراچی لگاتے تو ہمیں یہاں سے یونٹ جو ہے جو اس وقت ہمیں 30.5 روپے کا پڑ رہا ہے وہ کم ہو کر 13.5 روپے کا پڑتا۔ وہ کس طرح؟ اسی
कैपेसिटी के 2 पावर प्लांट नून लीग के दौर में ही कराची की बंदरगाह पे लगे। एक का नाम है चाइना पावर, वो भी 1320 मेगावाट का इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलता है। दूसरा पोर्ट कासिम, वो भी 1320 मेगावाट का इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलता है। तो चाइना पावर से जो बिजली का 1 यूनिट है उसकी फ्यूल कॉस्ट 13.84 रुपये फी यूनिट है, जबकि पोर्ट कासिम से 14.5 रुपये यूनिट है। यानी आम जुबान में समझिए तो साहिवाल कोल पावर प्लांट से जो कराची में कोल पावर प्लांट लगे हैं उनकी कॉस्ट आधी है। आप फर्क यहां से ही देख सकते हैं किस कदर बड़ा जुल्म हमारे साथ किया जाता रहा सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। और मेरा इख्तलाफ जो शहबाज शरीफ से ये था कि 10 साल उन्होंने पंजाब के ऊपर हुक्मरानी की बिला शिरकत गैर, लेकिन सिस्टम को, पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं किया और उसका खमियाजा आज उनको खुद भुगतना पड़ रहा है। कैसी बात है, इस मुश्किल हालात में ये हुकूमत लेने के बाद भी मुस्कुरा नहीं रहे, टेंशन में है। अब इसका मौजूदा अगर हम करें जो थर का कोयला है उससे, तो थर के कोयले से जो फ्यूल कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 7.5 रुपये आ रही है। इम्पोर्टेड 14.5 रुपये या 14.25 रुपये, और लोकल कोयला है वो आपको सिर्फ 7.5 रुपये फ्यूल कॉस्ट आ रही है। तो आप फ़र्क जान सकते हैं किस कदर बड़ा फ़र्क है लोकल ज़राए से बिजली पैदा करने का या दीगर ज़राए से। इसी के साथ साथ नून लीग ने एक और गलत काम किया जिसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। उस वक्त उन्होंने 4000 मेगावाट सन 2017 के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट थे, हवा और कोयले से चलने वाले बिजली के पावर प्लांट्स, उनको रोक दिया था। उनकी जगह पर कोयले के पावर प्लांट लगाए गए। तो वो जो पावर प्लांट अगर लगे होते तो 4000 मेगावाट बिजली, उसका हर यूनिट हमें तकरीबन 7 से 8 रुपये में पड़ना था, जबकि आज हमें यहाँ 14.5 रुपये से 30 रुपये यूनिट का पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो सियाने कहते होते हैं कि आप किसी और के लिए गड्ढा खोदें तो आप अक्सर उसमें खुद गिर जाते हैं। यही नून लीग के साथ हुआ और इसीलिए जो नवाज शरीफ है उन्होंने शहबाज शरीफ को बुमा काबीना लंदन बुलाया कि मामला सिमट नहीं रहे, किस तरह सिमटेंगे। जो इम्पोर्टेड कोयला दुनिया भर में $100-150 फी टन अवेलेबल था, आज $650 फी टन है। उसको किस तरह रेप्लिकेट करेंगे? इसका यही था कि थर की कोयले की कान जो है उसको तेजी से इन्वेस्टमेंट के बाद बड़ा किया जाता, और इन तमाम पावर प्लांट्स के साथ निगोशिएशन उस वक्त की जाती कि जब हमारी कान फुल प्रोडक्शन में जाएगी तो आप अपने इंपोर्टेड कोयले के साथ 20 से 30% ब्लेंड करेंगे लोकल कोयला, तो उससे कॉस्ट में फौरी तौर पर 20-30% कमी लाई जा सकती थी। लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चीज़ उस वक्त नहीं लिखी गई। ये कसूर किसका है? खालिस्तान पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स का, पाकिस्तानी हुक्काम का। अब पाकिस्तान ने साहिवाल कोल के लिए जो चाइना के बैंक से लोन लिया जल्दी में महंगा 5% के ऊपर शरह सूद, उसी दौरान 2017 के अंदर इंडिया ने लोन लिया अपनी बुलेट ट्रेन के लिए जो कि अहमदाबाद से मुंबई जाती है। $19 अरब के इस प्रोजेक्ट के लिए $14 अरब का लोन लिया गया जापान से, और कितने शरह सूद पर? 0.1%। कहाँ 5% और कहाँ 0.1%। लुक एट दैट। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया, निगोशिएट किया और बेहतर डील ली। हमने जल्दबाजी में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, पंजाब स्पीड दिखाने के लिए बहुत महंगा लोन लिया। इसमें चाइनीज़ का कसूर नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो चाहेंगे आप 10% शरह सूद पे उनसे लोन लें। आपने देखना है कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, और चाइनीज़ तमाम बैंक्स में सबसे सस्ता कौन सा बैंक आपको लोन दे सकता है। तो अब जो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग जारी है, हालांकि हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं खुर्रम दस्तगीर, वो तो कह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन लाहौर शहर में भी लेस्को के मुताबिक 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है उन ग्रिड स्टेशन पर, उन फीडर्स पर जहां चोरी ज़्यादा है। जबकि मुल्क भर में इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर शॉट्स दिखा रहा हूँ, जियो के भी और एयरवे के भी 8 से लेकर 16 घंटे तक की लोड शेडिंग दूर दराज देहात में इस वक्त जारी है। तो आपका समझते हैं इसका इम्पैक्ट नून लीग को अगले इलेक्शन में नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं मुल्क का सोचिए। आप कल हुकूमत में ना भी हों तो मुल्क तरक्की करता रहेगा। इन इक़दामात की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का सर्कुलर डेट है वो 2400 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका है,
اور 2400 ارب روپے یہ ڈیٹ کیسے ہوا کہ ہم نے مہنگی بجلی پیدا کی اور لوگوں کو سستی دی۔ درمیان کا نقصان حکومت پاکستان نے خود اٹھایا اور اس نقصان کی وجہ سے قرضے بڑھتے رہے، ہم نے قرضے لے کے اس کو گیپ کو فل کیا اور آج ہمیں 2400 ارب روپیہ مختلف اداروں کا دینا ہے کیونکہ ہم نے مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی بجلی پیدا کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اب ہوش کے ناخن لے گی، دوبارہ جلد بازی میں پاکستان کو کسی اور غلط فیصلے کی بھینٹ نہیں چڑھائے گی، اور آنے والی بھی تمام حکومتیں پی ٹی آئی کی اس حکومت کو فالو کریں گی کہ نیکسٹ ٹائم پاکستان میں جو بھی پاور پلانٹ لگے گا وہ مقامی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کا پاور پلانٹ ہوگا، خواہ وہ مقامی کوئلے سے ہو، خواہ وہ ہائیڈل انرجی ہو، وہ ہوا سے ونڈ انرجی ہو، سولر ہو، جو بھی ہو، وہ اگر ہم لوکل انرجی سے لگائیں گے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں کون سا پاور پلانٹ کتنے روپے یونٹ کی بجلی پیدا کر رہا ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ 122 پاور پلانٹس جو کہ امپورٹڈ فیول پہ چلتے ہیں ان کی لسٹ نیچے پیسٹڈ ہے، آپ جا کر وہاں جان سکتے ہیں۔ ایسے پاور پلانٹ بھی ہیں کیپکو جیسے جو کہ پاکستان میں 45 روپے یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں منشا کے پاور پلانٹ 30-32 روپے یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہم کن کو نوازتے رہے اور آج پاکستان کن حالوں کو پہنچ چکا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔